بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اسلامیات اختیاری FA پارٹ 2 کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں متقین کی صفات جو ہیں ان کا تذکرہ شروع تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت بھی متقین کی صفات سے متعلق ہے، یعنی متقین کی صفات کا جو تذکرہ پچھلی آیت میں شروع ہوا تھا وہ ابھی جاری ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے متقین کی 3 صفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس متقین کی 3 ابتدائی صفات تھیں۔ اب ہم متقین کی چوتھی صفت جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اور الذین جو لوگ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کلام نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کون ایمان لاتے ہیں؟ متقین۔ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ انبیاء پر جو کتب نازل کی گئیں، کتب کے علاوہ چند انبیاء پر صحیفے بھی نازل کیے گئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے آگے ہے اور بالآخرتی، آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر متقین کی صفات کا جو ایک تذکرہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں متقین کی 3 صفات کا ذکر ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتب جن میں سے چند مشہور کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات مرضی کے جو مضامین ہیں ان کتابوں میں شامل کر دیے ہیں، کیونکہ بہت سال گزر گئے ہیں، سال کیا صدیاں گزر گئی ہیں، اور بعد میں شریعتیں آتی رہیں تو ان شریعتوں نے اپنی شریعت کے فروغ کے لیے جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو ختم کرنا چاہا، حملے ہوئے، اس طرح سے پچھلے جو اصل نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اس مذہب کے یا شریعت کے ماننے والے لوگوں میں سے جن کو جو یاد رہ گیا انہوں نے پھر نئے سرے سے کتاب لکھنا شروع کر دی، تو اس طرح سے یہ کتابیں کئی دفعہ ختم ہوئی ہیں، پھر نئے سرے سے ان کو لکھا گیا ہے۔ تو ہر دفعہ جب نئے سرے سے لکھا جاتا تھا تو اس کی تعلیمات جو پہلی والی تعلیمات تھیں ان سے بہت مختلف ہو جاتی تھیں۔ تو ہم نے ان پر یہ مان لانا ہے کہ جب وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں تب اللہ کی طرف سے حق اور سچ تھیں، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا لازم تھا۔ ہم صرف ان کو مان لیں گے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، عمل ان کی تعلیمات پر نہیں کریں گے۔ عمل کے لیے ہمارے پاس جو ضابطہ ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ ہم ان کتابوں کو حجت نہیں مان سکتے، دلیل کے طور پر ان کی تعلیمات کو پیش نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی معاملہ دور حاضر میں یا دور جدید میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل میں اس معاملے سے متعلق ہمیں یہ رہنمائی دی گئی ہے، یہ تورات میں تو ایسے لکھا ہوا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ نہیں، عمل ہم نے اس پر کرنا ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ قرآن اور سابقہ جو کتب ہیں ان کی تعلیمات میں آپس میں تضاد ہو تو ہم ان کتب کی تعلیمات کو قرآن کے خلاف حجت یا دلیل نہیں مان سکتے۔ ہم نے صرف یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اور جب نازل ہوئی تھی تب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم تھا۔ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، صرف ان کو ہم نے ماننا ہے۔ لیکن کچھ تعلیمات جو ایسی ہیں ان کتب میں جو ہمارے لیے ابھی بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں،
مطلب اس آیت سے اب ہم یہ مراد نہیں لے سکتے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ نہ کریں یا ان کو پڑھیں نہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو فائدہ ضرورت اگرچہ نہ ہو، لیکن فائدہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی جو سابقہ امتوں سے متعلق معلومات ہیں وہ ہمیں ان کتب میں ملتی ہیں، جیسے کہ تورات میں جو سابقہ انبیاء ہیں ان کی زمانی ترتیب، کرونولوجیکل آرڈر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ان کتب میں مل جاتا ہے کہ پہلے یہ نبی تھے، بعد میں یہ نبی تھے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں تو اس ترتیب سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے نا، جیسے پہلی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ زمانی ترتیب سے ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس ترتیب کا جو علم ہے وہ ہمیں سابقہ کتب سے ہو جاتا ہے۔ ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن نہیں مان سکتے، دلیل کے طور پر ان کی تعلیمات کو پیش نہیں کر سکتے۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر کوئی معاملہ دور حاضر میں یا دور جدید میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل میں اس معاملے سے متعلق ہمیں یہ رہنمائی دی گئی ہے، یہ تورات میں تو ایسے لکھا ہوا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ نہیں، عمل ہم نے اس پر کرنا ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ قرآن اور سابقہ جو کتب ہیں ان کی تعلیمات میں آپس میں تضاد ہو، تو ہم ان کتب کی تعلیمات کو قرآن کے خلاف حجت یا دلیل نہیں مان سکتے۔ ہم نے صرف یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، اور جب نازل ہوئی تھیں تب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم تھا۔ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، صرف ان کو ہم نے ماننا ہے۔ لیکن کچھ تعلیمات جو ایسی ہیں ان کتب میں جو ہمارے لیے ابھی بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں، مطلب اس آیت سے اب ہم یہ مراد نہیں لے سکتے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ نہ کریں یا ان کو پڑھیں نہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو فائدہ ضرورت اگرچہ نہ ہو، لیکن فائدہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی جو سابقہ امتوں سے متعلق معلومات ہیں وہ ہمیں ان کتب میں ملتی ہیں، جیسے کہ تورات میں جو سابقہ انبیاء ہیں ان کی زمانی ترتیب، کرونولوجیکل آرڈر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ان کتب میں مل جاتا ہے کہ پہلے یہ نبی تھے، بعد میں یہ نبی تھے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں تو اس ترتیب سے انبیاء کا ذکر نہیں ہے نا، جیسے پہلی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ زمانی ترتیب سے ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس ترتیب کا جو علم ہے وہ ہمیں سابقہ کتب سے ہو جاتا ہے۔ ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ متقین لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات ہے، اب ہم نے اسی کتاب پر عمل کرنا ہے، اسی سے رہنمائی لینی ہے، اور سابقہ کتب پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، الہامی کتب ہیں، لیکن تبدیلی کا شکار ہو چکی ہیں، ان کی اصل تعلیمات جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہیں۔ تیسری صفت کا ذکر جو چوتھی آیت میں کیا گیا ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اب تک جو صفات بیان ہوئی ہیں متقین کی، اس میں لفظ ایمان کا ذکر تھا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی یا ایمان رکھتے ہیں۔ اب آخرت کا جہاں ذکر آیا ہے تو آخرت کے ساتھ یوقنون، یقین رکھنے کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پر یقین جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہماری عملی زندگی رکھنے میں آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال کو سیدھی لائن پر رکھتی ہیں، ان کو درست سمت جو ہے وہ عطا کرتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی غلط کام سے آخرت کے خوف کی وجہ سے رکتے ہیں۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے یا شروع سے ہی بچوں کو جب عام روٹین میں ہمارے گھروں میں جب دین سکھایا جاتا ہے، تو ایسے ہی جب کسی بات سے منع کرنا ہوتا ہے نا شدت کے ساتھ، تو اس میں آخرت کا حوالہ دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرا دیا جاتا ہے، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ہمارا ایک شروع سے ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے آخرت کے حوالے سے، کہ ہمیں اس کو سوچ کر ہم برائی سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ تو اگر آخرت کے عقیدہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کار فرما نہیں ہوگا، تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو برائیاں چھوڑیں گے اور نیکیاں کریں گے۔ تو ہماری یہ فطرت میں ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، ڈرنا ہماری فطرت میں شامل ہے، تو اس ڈر کے لیے آخرت کا جو عقیدہ ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔
تو آخرت کے عقیدے پر اگر ہمارا یقین ہوگا تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں گے اور اس کی فرما برداری کا شوق جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ تو اگر آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیں۔ تو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں، ان کے جو بھی اعمال ہیں، ان کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں، برے اعمال جو ہیں ان کا برا بدلہ ملے گا، ان کی سزا ملے گی۔ تو یہ جو آخرت کے عقیدے پر یقین ہے، یہ ان کے اعمال جو درست اعمال ہیں ان کو مضبوط کرنے میں، اور جو فاسد اعمال ہیں ان کو کمزور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے اب چوتھی آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ متقین کی کوالٹیز، ان کی خصوصیات، ان کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخروی اجر کا ذکر بھی فرما دیا گیا۔ جو ان صفات پر کاربند ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ فلاح سے مراد ہے کامیابی۔ اب دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کا آغاز جب ہوا تھا تو ہم نے اس میں ایک دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ تو اس کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اسی ہدایت سے بات شروع ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی وضاحت فرمانے کے بعد پھر وہ اسی ہدایت کا ذکر آ گیا کہ یہ صفات جن میں ہوں گی نا، اس کتاب سے ہدایت جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی، انہی لوگوں کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، وہی لوگ سیدھے رستے پر رہ سکتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ اور پھر ان صفات سے متصف لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح کا جو ہے وہ کیا فلسفہ ہے؟ دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فلاح پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ جب جنہوں نے دنیا میں ہدایت کو پا لیا، سیدھے رستے پر چل پڑے، ان کے لیے دنیا میں یہی فلاح اور کامیابی ہے۔ اور آخرت کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو جن لوگوں نے اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ پا لیا آخرت میں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو دنیا میں فلاح یہ ہوگی کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائیں، اور اس کی رضا کا حصول جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ تو یہ دنیا میں فلاح اور کامیابی ہے۔ عربی میں جو فلاح کا لفظ ہے وہ کھیتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کھیتی کا کیا فلسفہ ہے اس کی میں مختصر سی وضاحت آپ کو دے دیتی ہوں سادہ الفاظ میں، کیونکہ ہم نے دیکھے شروع میں بھی یہی سمجھا اور پڑھا تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب حکمت ہے۔ اس کتاب کی جو تمام آیات ہیں، جو تمام الفاظ ہیں، جو تمام صورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اور ایک ایک لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا موقع محل کی مناسبت سے، اس کے بہت سے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ وہاں پر نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں جو فلاح ہے، فلاح وہ کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کھیتی کرنے والے کا کیا فلسفہ ہوتا ہے؟ ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے نا اپنی فصل میں، تو اس کو 6 ماہ یا پورا سال بسا اوقات کھیتی کرنی پڑتی ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اس کے لیے اس پر ٹائم لگاتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنا سرمایہ اس پر لگاتا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بیج بوتا ہے، تو یہ سارے کام وہ کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو سال کے آخر میں جا کے اس کھیتی کا پھل ملتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم تی ہیں ان میں ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اور ایک ایک لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا موقع محل کی مناسبت سے،
اس کے بہت سے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ وہاں پر نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں جو فلاح ہے، فلاح وہ کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کھیتی کرنے والے کا کیا فلسفہ ہوتا ہے۔ ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے نا اپنی فصل میں، تو اس کو 6 ماہ یا پورا سال بسا اوقات کھیتی کرنی پڑتی ہے، وہ مشقت کرتا ہے اس کے لیے، اس پر ٹائم لگاتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنا سرمایہ اس پر لگاتا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بیج بوتا ہے، تو یہ سارے کام وہ کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو سال کے آخر میں جا کے اس کھیتی کا پھل ملتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور آفت کی وجہ سے، آسمانی یا زمینی آفت کی وجہ سے فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور کسان کو اپنے وقت، اپنے انرجی، اپنے سرمایے کا جو ضیاع ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی حساب، یہی ایک طرح سے یہ فلسفہ بھی ہمیں مفلحون لفظ سمجھا دیتا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو ساری زندگی کوشش کرنی ہے، ان کو ساری زندگی محنت کرنی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر ہم نے عبادت کر لیا ہے، یا ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، یا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ہم نے ان دنوں اچھے کام کیے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ اب ان کے لیے توشہ آخرت بن گیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ متقین لوگ جو ہیں وہ جتنا عرصہ ان کی سانس چلتی ہے یا ان کے پاس زندگی ہے، وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بھی اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ مضبوط کرتی ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی نیکی کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسی برائی کر دیتے ہیں کہ وہ برائی ان کی تمام نیکیوں پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری عمر برائیاں کرتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسی نیکی ان سے ہو جاتی ہے جس نیکی کا وزن اتنا ہوتا ہے جو ان کی ساری برائیوں پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ نیکی ان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں پر مغرور نہیں ہونا۔ اگر ہمیں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں تب بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اب تو ٹیگ لگ گیا نا متقین کا ہمارے اوپر، اب تو ہم ٹیگڈ ہیں، ہم متقی ہیں، تو اب ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم تو اس کیٹیگری میں شامل ہو گیا نا، ہمارے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، تو فلاح تو ہمارے لیے ہے، ہم نے ہدایت کو پا لیا۔ تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آخری دم تک، اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ ہماری جو 2-4 نیکیاں ہم کر لیتے ہیں نا، یہ دین اللہ کی عبادت کے نام سے کچھ ہم اذکار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو قبول کرے اور مزید ہمارا جو سینہ ہے اس کو کھول دے اپنی